ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، استقبال رمضان کے حوالے سے آج آپ حضرات سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اللہ جل جلالہ ماہ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے خصوصیت کے ساتھ رمضان کا جو ذکر فرمایا وہ اس لیے کہ اللہ نے دیگر 11 مہینوں سے اس مہینے میں عظمتیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرت، جہنم سے خلاصی کے انوارات و برکات و بشارتیں، خوشخبریاں زیادہ عطا فرمائی ہیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ نے دیگر مہینوں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اجر بھی فرائض کے برابر عطا فرمایا ہے، اور فرائض کا ثواب اللہ جل جلالہ نے 70 فرضوں کے مقابلے میں بیان فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب سے ملاقات کے لیے آخرت کی طرف کوچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ کے پیغمبر نے آخرت کو ترجیح دی، لیکن جب ماہ رمضان سے پہلے رجب کا مہینہ شروع ہوا، اور ہر سال جب شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رجب اور شعبان کے مہینوں کی اس کے برکتیں حاصل کر سکوں اور ماہ رمضان کے روزے رکھ سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان
پڑھا کرتے تھے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے، اتنی زندگی کہ رجب کا مہینہ بھی پالوں، شعبان کا مہینہ بھی پالوں، اور ماہ رمضان کے روزے میں رکھ سکوں اور اس میں عبادات کر سکوں، اس کی برکتیں حاصل کر سکوں، اس کی رحمتیں حاصل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پور سال بھر میں رمضان کا شوق رہتا تھا، انتظار رہتا تھا کہ ماہ رمضان آئے تو اس میں اللہ رب العزت کی قربتیں حاصل ہو جائیں۔ ماہ رمضان کو اللہ جل جلالہ نے اس اعتبار سے بھی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ دیگر مہینوں میں فرائض ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کر اور نوافل ادا کر کر، فرض نماز ادا کر کر، سنت موقدہ ادا کر کر، نوافل اور مستحبات ادا کر کر، لیکن پھر آپ اپنی تجارتوں کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، دنیاوی تقاضوں کے لیے آپ نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی ہے، اللہ کا حکم پورا کرو، اور اللہ کے حکم کی تکمیل کے بعد تم اپنی تجارت کر سکتے ہو، دکانیں کھول سکتے ہو، کھیتی باڑی کر سکتے ہو، ہل چلا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کی نسبت اللہ جل جلالہ نے اپنے ساتھ فرما کر اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ 11 مہینے چونکہ فرض ادا کرتے رہے اور اس کے ساتھ تم دنیاوی کام کاج بھی کرتے رہے، سفر بھی کرتے رہے، آتے جاتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، دکانیں کھولتے رہے، کام کاج کرتے رہے، ذاتی تقاضے، دنیاوی معاملات ادا کرتے رہے، لیکن ماہ رمضان جب آ جائے تو ان دنیاوی مصروفیات کی بنا پر انسان پر دنیاوی اثرات یہ غالب آ جاتے ہیں اور انسان رفتہ رفتہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ماہ رمضان عطا فرما کر ہم لوگوں کو موقع دیا ہے کہ مادی اثرات جو تم پر غالب آ چکے تھے دنیاوی، اب ان کو دھوئے جانے کا وقت ہے کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرو، اللہ کی طرف اس طرح رجوع اختیار کرو کہ تمہارے اندر سے وہ زنگ، وہ دنیاوی اثرات اور آخرت سے غفلت کے اثرات وہ سب اتر جائے اور تمہارے اوپر آخرت کا رنگ چڑھ جائے، آخرت کی فکر چڑھ جائے، آخرت کی تیاری تمہارے اندر غالب آ جائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس لیے بھی ماہ رمضان عطا فرمایا کہ 11 مہینے آپ پر دنیاوی اثرات غالب آ گئے، دنیاوی تقاضے غالب آ گئے، بازاروں میں آنا جانا غالب آ گیا، لیکن ماہ رمضان جب آ جائے تو پھر تم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے جو شعبان کا مہینہ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، پورے مہینے، تاکہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے عادی بن جائیں۔ امت کو یہ سبق دیا، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے کر کر، عذر پیش کر کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، فلاں بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر پیدا ہوئے، اور عرب کی زمین وہ ہے کہ جس میں کثرت سے پہاڑ پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر گرمی کی لو، تپش انتہا درجے کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمیشہ یہ دیکھتے آئے ہیں شہروں میں ایئر کنڈیشنر روم ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، اور پورا دن
ایسیوں میں گزار دیتے ہیں، روزے کا پتہ نہیں چلتا، روزے کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا۔ تو عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ عرب کی گرمی کی شدت ہوتی ہے، لو پڑتی ہے، پہاڑوں کے تپش ہوتی ہے، سورج قریب ہوتا ہے، تو اس دھرتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند فرما رہے ہیں، اور بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے روزے تو رکھتے ہی تھے، لیکن ہر مہینے کے ایام بیز کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، سمار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سمار اور جمعرات کے دن اللہ جل جلالہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے حضور سمار کے دن اور جمعرات کے دن۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازوں کو سمار اور جمعرات کے دن بھی بند فرما دیتے ہیں جو لوگ آپس میں صلح نہیں رکھتے، قطع تعلقی ہے، بول چال ختم ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ تو ایسے قطع تعلقی کرنے والوں سے، رشتے توڑنے والوں کی مغفرت اللہ پاک ان دنوں میں بھی نہیں فرماتے، اور جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کھلتے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ اپنے دنیاوی جتنے بھی تقاضے ہیں ان سب کو سمیٹ لیں۔ عام طور پر ماہ رمضان کے اندر سحری کا سامان، افطاری کا سامان اور عید الفطر کی شاپنگ، خریداری، یہ عام طور پر لوگ ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جب بازاروں میں نکلیں گے تو راہ رمضان کی روحانیت اور برکات اس پر اثر انداز ہوگی، کمی ہوگی، اور بازاروں کا رنگ اس پر غالب آئے گا۔ تو ماہ رمضان پورا کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں صبح سے لے کر رات تک گزارا جائے، کثرت سے نوافل ادا کر کر، تلاوتیں کر کر، روزہ رکھ کر، سحری کر کر، افطاری کر کر پورا مہینہ یوں گزرے، اور مہینے کے آمد شروعات سے پہلے پہلے آپ ماہ رمضان کی پوری طرح خریداری کر لیں، تاکہ ماہ رمضان میں آپ کو خریداری کرنے کی نوبت نہ آئے، بازاروں میں جانے کی نوبت نہ آئے۔ اور عید الفطر کی بچوں اور بچیوں کی آپ نے خریداری جو کرنی ہے، اپنی خریداری جو کرنی ہے، وہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے کر لیں، کیونکہ جو جو ماہ رمضان مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے، یوں یوں ہی ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت مغفرت کی بشارتیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ پہلے عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ، تیسرا حصہ ماہ رمضان کے آخری 10 دن اللہ نے انہی 10 دنوں کے اندر اعتکاف کو رکھا، انہی 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو رکھا، اور انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم سے خلاصی کی بشارت عطا فرمائی روزے رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر ماہ رمضان کے ایک ایک دن میں اللہ جل جلالہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے، آخری رات ہوتی ہے، تو اس آخری رات میں اللہ رب العزت عید الفطر کی رات میں جو ہے اتنے جہنمیوں کو خلاصی نصیب فرماتے ہیں جہنم سے، جتنے جہنمیوں کو پورے رمضان کا اندر عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ آپ اندازہ کیجئے 10 لاکھ ایک دن میں جہنمی جہنم سے نجات پا رہے ہیں، تو 30 دنوں میں ان کی تعداد کروڑوں میں جاتی ہے، تو کروڑوں جہنمی جہنم سے نجات پاتے ہیں ماہ رمضان کی آخری رات میں، اور بشارتیں ملتی ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیا ہے، بالکل پاک صاف کر دیا ہے، تو جنتی اثرات اس پر غالب آ چکے ہوتے ہیں جو ہی ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی ہمیں بہت تھوڑی عطا فرمائی ہے، گزشتہ قوموں میں تو پھر بھی عمریں زیادہ تھی، 1000 برس عمریں زیادہ تھی، 1000 سال،
500 سال، 600 سال، 2000 سال عمریں پہلی قوموں میں، گزشتہ قوموں میں زیادہ تھی، اور اس امت کی عمریں تو ہے ہی 60-70 سال، بامشکل کوئی 100 سال پر پہنچتا ہے۔ اور زندگی اصل یہی ہے جو 50 سال سے پہلے جس نے گزار لی۔ جوانی ہے، طاقت ہے، جوانی کا نشہ ہے، اور عروج پر اس کے دن اور رات گزر رہے ہیں، طاقت ہے، فراوانی ہے، جو چاہے یہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے اس جوانی کی عمر کے اندر عبادت کرنے والے شخص کی عبادت کو اللہ نے محبوب ترین عبادت قرار دیا ہے۔ اور بڑھاپے میں تو بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اب اس بڑھاپے میں کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جھک نہیں سکے گا، رکوع کرنا چاہے گا جھک نہیں سکے گا، اذکار کرنا چاہے گا تھک جائے گا، تسبیحات پھیرنا چاہے گا انگلیاں کام نہیں کر رہی۔ اللہ جل جلالہ نے جوانی کے اندر آپ کو ہر طرح کی سہولیات اور فراوانیاں عطا فرما دی، آپ جس طرح چاہیں اپنے رب کی عبادت کریں، راتوں کو جاگ کر، دن میں روزے رکھ کر، اذکار کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو، گناہوں سے بچ کر۔ اللہ رب العزت نے انسان پر اگر غور کرے، بہت کم اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے، عبادات ایسی ہیں جو مقرر فرمائی ہیں، جو اللہ جل جلالہ نے مقرر فرمائی ہے۔ انہیں دیکھ لیں تو سارا صبح سے لے کر رات تک کا وقت اللہ نے ہماری ذاتی ضروریات کے لیے دے دیا ہے کہ ہم جو چاہے اس میں کریں، بس حلال طریقے سے کریں، جائز طریقے سے کریں۔ بس 5 وقت کی نماز کے لیے تو اللہ نے بلایا تمہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لو 10 منٹ لگتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لو آپ پر 12-13 منٹ لگ جائیں گے، عصر کی نماز پڑھ لو آپ کے 5-7 منٹ لگ جائیں گے، مغرب کی نماز پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھ لو۔ 5 وقت کی نماز تمہارے رب نے تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد تمہارے اوپر کوئی فریضہ نہیں ہے، جاؤ تم دکان کھولو، تجارت کرو، رشتہ داروں سے ملو، بیوی بچوں میں بیٹھو، وقت دو، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ظہر سے عصر تک کے درمیان میں کوئی پابندی نہیں لگائی، عصر سے مغرب تک کے درمیان میں کوئی پابندی نہیں لگائی، مغرب سے عشاء تک کے درمیانی وقت میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ جل جلالہ نے صرف 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں بلایا ہے کہ میرے گھر میں آؤ اور 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ سال بھر میں ایک مرتبہ میرے رب نے صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا ہے۔ پوری زندگی میں آپ کو اللہ نے بار بار نہیں کہا تم حج کے لیے آؤ، تم حج کے لیے آؤ، تم حج کے لیے آؤ، صرف ایک مرتبہ زندگی میں ادا کر لو، یہ فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ سال بھر میں صرف 1 مہینے کے روزے ماہ رمضان کے اللہ جل جلالہ نے فرض فرمائے۔ آپ جب ان کو شمار کریں گے عبادات کو جو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہیں، وہ تو چند ایک ہے، باقی سارا وقت تو اللہ نے ہمارے لیے دے دیا ہے کہ بس جائز طریقہ، کوئی اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، مال میں ملاوٹ نہیں کرنی، اشیاء فروخت کو حد سے زیادہ قیمت لگا کر فروخت نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کا احساس کرنا، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا، یہ احساسات، یہ ذمہ داریاں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے انسان نبھائے۔ آپ جہاں پوری دنیا میں پھریں، آپ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، چند صرف گنی چنی عبادات اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر مقرر فرمائی ہے۔ اور اس پوری زندگی میں، اور ان کو بھی اگر ہم نہ کر پائے، ان عبادات کو بھی ہم نہ کر پائے، تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو پھر اپنی جوانی کے نشے میں ہم مست ہو گئے، اپنے آخرت کو ہم بھلا بیٹھے۔ ماہ رمضان آیا تو فرمایا کہ بھئی اپنے معاملات درست کر لو، اب تعلقات جو توڑ چکے تھے وہ تعلقات مضبوط کر لو، ورنہ ماہ رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جن کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ یا عام ہم اپنی فیملی میں دیکھیں، ایک باپ کی جو اولاد ہے، وہ باپ کبھی بھی نہیں چاہے گا میرا بیٹا فلاں بیٹے سے بات نہ کرے، میرا بیٹا اپنی بہن سے بات نہ کرے۔ یہ عام دنیاوی انسان کی سوچ ہے۔ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ کہاں چاہے گا کہ جس نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، کہ انسان سے رشتے کو توڑے؟ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کا احساس کر کر رہنا، ایک دوسرے کا خیال کر کر رہنا۔ اس لیے فرمایا اپنوں پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تم اپنوں میں دیکھو کہ وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، مقروض ہیں، تو ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔
لیکن وہاں پر جو شیطان ہمارا دشمن ہے، جسے اللہ رب العزت نے ان الشیطان لکم عدو مبین واضح طور پر فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اپنوں ہی دراڑیں زیادہ ڈالتا ہے۔ دوستوں کا ہم قریب ہو جاتے ہیں، بھائیوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، غیر عورتوں کے ہم قریب ہو جاتے ہیں، بہنوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ جو رشتے جو ہے طلاق کے جو ایک زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تو غیر محرم ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور جو ہماری اللہ رب العزت نے رشتہ زوجیت کے اندر جوڑ کر جن بیویوں کو ہمیں دے دیا وہ ہمیں بری لگتی ہیں۔ تو یہ شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی طرف کھینچتا ہے، ان کی طرف انسان کو دوسری چیزوں کو، حرام چیزوں کو اچھا ہماری نظروں میں بٹھا کر ہمیں ان کی طرف مائل کرتا ہے۔ میرا رب نے فرمایا تم نے مائل نہیں ہونا، تم نے حلال طریقے استعمال کرنے، جائز طریقے استعمال کرنے۔ تو اللہ رب العزت نے عبادات، اب یہ جو گنی چنی جو عبادات ہیں انہیں ادا کر لو، اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اور جتنا انسان نفلی اب کرتے ہیں، تسبیحات پھیر رہے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے، نوافل ادا کر رہے ہیں، نفلی عبادت ہے، صدقات کر رہے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ آپ صدقات کی بھرمار کر دیں اور دوسری طرف حرام طریقے سے مال کمائیں، آپ کے صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے صدقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ غیروں میں جتنا مرضی خرچ کر لیں اور اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں، تو آپ کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے، آپ کے اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں۔ اس لیے اپنوں کو خوش کرو، اپنوں کو وقت دو، اپنوں کو ٹائم دو، ان کے دکھ اور درد کو سمجھو۔ تو ماہ رمضان سے پہلے ان تمام معاملات کو درست کر لو۔ خریداری پہلے سے کر لو، شاپنگ پہلے سے کر لو، سحری افطاری کا سامان پہلے سے کر لو، اور اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھ کر روزے کا عادی بنا لو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ماہ رمضان میں فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ ابھی سے خرچ کرنے کی تھوڑی اپنی عادت اپنا لو تاکہ ماہ رمضان میں زیادہ آپ کر سکیں۔ ماہ رمضان اور ابھی سے اپنی دکان، اپنے کاروبار کو وقت دینا کم شروع کر دو، اور مسجد کے اندر آنا زیادہ شروع کر دو، اذکار کرنا زیادہ شروع کر دو، تاکہ ماہ رمضان میں آپ کے لیے سارے کام کرنا انتہائی آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان جب شروع ہو پھر آپ ان چیزوں کی طرف آئیں، اور جب تک آپ عادی بنے ماہ رمضان رخصت ہو چکا ہو۔ جب تک آپ ان چیزوں کے عادی بنے تب تک ماہ رمضان رخصت ہو چکا ہو۔ اس لیے ماہ رمضان سے پہلے آپ ان چیزوں کو کر لو۔ قرض کی ادائیگی پہلے سے کر لو، اپنے ماں باپ جن سے تعلقات ٹوٹے ہوئے پہلے سے جوڑ لو، اپنی شاپنگیں پہلے سے کر لو، ناراض لوگوں کو پہلے سے منا لو، اپنے روزے پہلے سے رکھنا شروع کر دو، صدقات خیرات پہلے سے کرنا شروع کر دو، تاکہ ماہ رمضان میں آپ پوری طرح عادی بن جائے ان تمام چیزوں کے۔ ماہ رمضان میں پوری طرح عادی بن جائے۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ چیدہ گفتگو جو آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہم غفلت کی چادر اتار لیں اور اپنا آپ کو بیدار کر لیں۔ ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری عبادت کرنے سے، ہمارے سجدے کرنے سے، ہمارے روزے رکھنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہماری بخشش ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی، اور اپنے گھروں میں وہ تصاویر جن کے لگنے سے اللہ رب العزت کی رحمت نازل نہیں ہوتی، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے، ان تصاویر کو اپنے کمروں سے، اپنے بیڈ روم سے، اپنے ہالوں سے، اپنے کمروں سے ان کو ہٹا ڈالو۔ ٹی وی کو بند کر رکھ دو ابھی سے، اور موبائل فون کا استعمال کم از کم کرنا شروع کر دو، تاکہ ماہ رمضان میں آپ زیادہ تر موبائل فون کی بنسبت اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اور شوقیہ کتا جو رکھتے ہیں، شوقیہ کتا، وہ ایسے کتے کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ ضرورت کے مطابق کتے کو رکھا جاتا ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے۔ پتہ ہے کہ علاقہ ایسا ہے چور ڈکیت آتے ہیں، تو آپ نے حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھا ہے تو اس کی تو اجازت ہے کسی حد تک، لیکن جو شوقیہ طور پر کتا رکھتے ہیں وہ ابھی سے اپنے گھروں سے ان کتوں کو نکال دیں، کہ ماہ رمضان آ رہا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے رحمت کے نازل ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی پوری طرح تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔